کسی ملک میں ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ یہ جنگوں کا زمانہ تھا۔ جو بادشاہ طاقتور ہوتا کسی نہ کسی بہانے دوسرے ملک پر حملہ کر کے فتح کر لیتا۔ بادشاہ کے دربار میں ذہین عقل مند وزیروں اور سپہ سالاروں کی بڑی قدر ہوتی تھی۔ بہادر فوجیوں کو بھی بہادری پر انعامات ملتے تھے۔ اگر کچھ عرصہ لڑائی جھگڑے جنگ نہ ہوتی، وزراء اور امراء ایک دوسرے کے خلاف سازشیں شروع کر دیتے۔ ہر دربار میں سازشی ٹولے ہوتے جو بادشاہ کو کسی نہ کسی کے خلاف بھڑکاتے، قتل کرواتے یا قید کرواتے۔ ایسے ہی وزیر کے خلاف بادشاہ کو بدظن کرنے لگے۔ جیسے پتھر پر قطرہ قطرہ مسلسل پانی گرتا رہے تو اس میں سراغ ہو جاتا ہے، اسی طرح غیبت اور چغلی وہ کام کرتے ہیں جو تلوار سے ممکن نہیں ہوتا۔ وہ بادشاہ سے کہتے اس کی نظریں آپ کے تخت پر ہیں، اس نے یہ فیصلہ کیا، اس نے یہ حکم دیا، وغیرہ وغیرہ۔ آپ کو یاد ہوگا محمود غزنوی کا غلام ایاز تھا۔ محمود غزنوی اس پر بہت مہربان تھا، حاسد ایاز کے خلاف تھے۔ وہ بادشاہ سے غیبت کرتے رہتے۔ ایک دن ایک حاسد نے بادشاہ کو بتایا کہ ایاز کبھی کبھی بیت المال جاتا ہے، لگتا ہے خزانہ چراتا ہے۔ بادشاہ نے کہا اب جائے تو بتانا۔ ایک دن حاسدوں نے بادشاہ کو بتایا کہ ایاز بیت المال گیا تھا۔ بادشاہ فوراً چند وزراء کے ساتھ بیت المال پہنچ گیا۔ دیکھا کہ ایک ٹرنک کھلا ہوا تھا اور ایاز گمسم بیٹھا ہوا ہے۔ بادشاہ نے آگے بڑھ کر دیکھا، ایاز نے ایک ٹوٹا پھوٹا جوتا پکڑا ہوا تھا، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ بادشاہ نے حیرت سے پوچھا کیا کر رہے ہو؟ ایاز نے سر اٹھا کر بادشاہ کو دیکھا، پھر نظریں جھکا کر بولا بادشاہ سلامت جب آپ کے پاس آیا تھا تو یہ ٹوٹے ہوئے جوتے اور پھٹے ہوئے کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ میں کبھی کبھار ادھر آتا ہوں اور ان چیزوں کو دیکھتا ہوں تاکہ مجھ میں غرور اور تکبر نہ آئے، اور میں اللہ پاک کا شکر ادا کرتا ہوں۔ ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا انسان کا سکون کہاں چھپا ہے؟ تو وہ کہنے لگے غفلت ہو جائے تو سجدے میں، اور گناہ ہو جائے تو توبہ میں۔ جب آپ اللہ پاک کی خاطر اپنے آپ کو برائی سے دور رکھتے ہیں تو وہ آپ کو دوسروں کے ہاتھوں رسوا نہیں ہونے دیتا۔ چھری سے نہیں لفظوں سے بھی ذبح کیا جاتا ہے۔ گولی ہی صرف ہلاک نہیں کرتی، رویے بھی مار دیتے ہیں۔ گولی اور چھری دنیا سے تعلق ختم کر دیتی ہے، لیکن لفظوں کی کاٹ اور رویوں کی مار حلق کا پھندا بن کر نہ جینے دیتی ہے اور نہ مرنے۔ 5 انگلیاں برابر نہیں ہوتی، لیکن اگر ان کو جھکا لیا جائے تو برابر ہو جاتی ہیں۔ بعض اوقات زندگی تب آسان ہو جاتی ہے جب ہم جھکتے ہیں اور نرم رویہ اختیار کرتے ہیں۔ کچھ لوگ آپ کی زندگی میں تاروں کی طرح ہوتے ہیں، بہت ہی مدھم مگر ٹھنڈک اور سکون بخشنے والے، جو آپ کے ساتھ بہت خاموشی سے سفر کرتے رہتے ہیں، آپ کو احساس بھی نہیں ہونے دیتے، نہ وہ آپ کی توجہ چاہتے ہیں،
اور نہ ہی آپ کو کسی بات پر مجبور کرتے ہیں، وہ تو بس آپ کی راہ کو روشن کرتے ہیں۔ جو رشتے تمہیں تکلیف دے ان سے دوری اختیار کر لو، وہ خود لوٹ آئیں گے، مگر اس وقت جب تمہارے دل سے اتر چکے ہوں گے، کیونکہ وہ تمہاری قدر سے نہیں پچھتاوے سے لوٹتے ہیں۔ جس کی دی ہوئی تکلیف سے تم آج رو رہے ہو، وہ کل تمہارے پچھتاوے میں روئے گا۔ مکافات عمل۔ اگر ہم یہ کہنے کی بجائے دیواروں کے بھی کان ہوتے ہیں، یہ کہنا شروع کر دے فرشتوں کے ہاتھ میں بھی قلم ہے، تو ہمیں لوگوں سے زیادہ اللہ پاک کی فکر ہو جائے گی۔ خود کو ایسا بناؤ کہ جہاں تم ہو وہاں تمہیں سب پیار کرے، جہاں سے تم چلے جاؤ وہاں تمہیں سب یاد کرے، اور جہاں تم پہنچنے والے ہو وہاں سب تمہارا انتظار کرے۔ زندگی سے ضد کرنا چھوڑ دو، کچھ صلے اس جہاں کے لیے نہیں ہوتے، سبھی خواہشیں اس دنیا میں پوری ہونے لگے تو پھر اگلے جہاں کے لیے کیا باقی رہ جائے گا؟ گزری ہوئی زندگی کو یاد نہ کر، تقدیر میں جو نہیں لکھا اس کی فریاد نہ کر، جو ہوگا وہ ہو کر ہی رہے گا، تو کل کی فکر میں اپنا آج برباد نہ کر۔ اگر آپ کی آنکھ خوبصورت ہے تو آپ کو دنیا اچھی لگے گی، لیکن اگر آپ کی زبان پیاری ہے تو آپ دنیا کو اچھے لگیں گے۔ کسی نے پوچھا تم انہیں یاد کرتے ہی کیوں ہو جو تمہیں یاد نہیں کرتے ہیں؟ تڑپ کر دل بولا، رشتے نبھانے والے مقابلہ نہیں کرتے۔ کچھ فیصلے مشکل ہوتے ہیں لیکن کرنے ہی پڑتے ہیں۔ اپنے آپ کو ایک دفعہ توڑ کر جوڑ لے، بس پھر ہر پل مرنا نہیں پڑے گا، سکون سا اندر بس جائے گا، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ زندگی کی بدترین صورتحال پتہ ہے کیا ہوتی ہے؟ دو پیاروں میں سے ایک کو چننا اور دو میں سے ایک کو چھوڑ دینا، اور اس سے بھی بدترین صورتحال وہ ہوتی ہے جس میں جسے چنا ہو اس کے ساتھ خوش نہ رہ پائے۔